الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توصلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا رواه بخاری. برادران اسلام، معزز سامعین اکرام، عزیزوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے. وہ رب کائنات ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. اس رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی مبارک رحمت اور برکت والا مہینہ عطا کیا، اور اللہ نے ہم کو نماز کی، روزے کی اور تلاوت قرآن کی، تراویح کی، نیک کاموں کی، صدقہ خیرات کرنے کی اللہ نے ہم کو توفیق بخشی. یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. اس رب کی ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. زمین کا چپا چپا، ہر جاندار، ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی تعریف میں، اس کی تسبیح میں، تقدیس میں، تحلیل میں ہر وقت مشغول ہے. کوئی مخلوق اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. ہم بھی اللہ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. مختصر سے حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر بے شمار رحمت نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. سورہ اعلیٰ کی چند آیت کریمہ اس عید کے تعلق سے میں نے پڑھی، اور ایک حدیث بخاری شریف کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے پڑھی ہے. انشاءاللہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا، 15-20 منٹ کا یہ مختصر خطبہ ہوگا، اور یہی سنت ہے، لمبا چوڑا کوئی خطبہ نہیں ہوگا. غور سے سنیں. عید کیا ہے؟ عید کا لفظی معنی ہے خوشی، خوشی کا دن. اللہ نے ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے بھی عید تھی. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 7ویں پارے میں اللہ سے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وانت خیر الرازقین. یا ہمارے رب، تو ہمارے اوپر ایسا آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ ہم اس کو کھا کر کے ہماری بھی عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے اور پچھلوں کی بھی عید ہو جائے. تو بہترین روزی دینے والا ہے. یہ عید اس لفظی معنی اس کے ہے خوشی، اور اس روزے کو جو رمضان المبارک میں ہم نے روزے کیے، روزے رکھے، اس کی خوشی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہماری 2 عید ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اسی تعلق سے فرمایا قد افلح من تزکا. تحقیق وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے پاکی حاصل کر لی، تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو جس نے سنوار لیا. اس رمضان مبارک میں نیکیاں کر کے، نمازیں، روزے، تلاوت قرآن کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، وہ شخص کامیاب ہوا. عزیزوں، اللہ رب العالمین نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے نفس کی. نفس اس جان کو کہتے ہیں کہ قسم ہے اس نفس کی
جس نے اس کو سنوارا، جس نے اس کو بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں اللہ نے نیکی بھی رکھی اور برائی بھی رکھی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس کو سنوار لیا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، دل کے سنوارنے کا مہینہ ہے۔ جو آدمی رمضان سے پہلے جس کی حالت تھی، دل کی حالت، اگر رمضان کے بعد بھی اس کی دل کی کیفیت نہ بدلی، اس کی زندگی میں نیکیوں میں انقلاب پیدا نہیں ہوا، تو گویا اس کی رمضان کے مہینے میں اس کی عبادتیں مقبول نہ ہوئی۔ عبادتوں کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کے اللہ توفیق دیتا ہے۔ ایک نیکی کری، دوسری نیکی کری، یہ نہیں کہ نیکی کری اور چھوڑ دی، اس کا مطلب اللہ کے یہاں اس کی قدر نہیں۔ اس نے صرف رمضان ہی میں سمجھا کہ اللہ رب العالمین صرف رمضان ہی میں ہے اور دنوں میں اللہ نہیں ہے۔ اس نے اطاعت فرما برداری صرف رمضان ہی میں کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو چاہے تھوڑا عمل ہو لیکن مسلسل کیا جائے۔ ادوامھا احب الاعمال ادوامھا، وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی عمل ہو، آدمی ہمیں اس کو چھوڑا نہیں۔ جو تربیت ہم نے رمضان میں کی ہے، روزے کی نماز کی، تو روزہ تو رمضان ہی کا فرض ہے، لیکن نماز 360 ہی دن میں، رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہے۔ جس طرح روزے ہم نے ادا کیے، نمازیں پڑھی، اسی طرح اور دنوں میں، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، جب تک کہ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ نفس وما سواہا فالہما فجورا وتقوا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو خراب کر لیا وہ آدمی تباہ برباد ہو گیا۔ عزیزوں، اللہ رب العالمین نے قد افلح من تزکا کہہ کر فرمایا وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ تزکیہ کہتے ہیں کہ کسان جب کھیت کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اپجاؤ کے قابل نہیں ہوتی ہے، زرخیز زمین نہیں ہوتی ہے، جھاڑ، کنکریاں اور وہ زمین کا مزاج بگڑ جاتا ہے، ڈوب ہو جاتی ہے، کسان اس پر پانی دیتا ہے، اس کو جوتتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، کھاد دیتا ہے اور اپجاؤ زمین کرتا ہے۔ اسی طرح دل کی حالت ہے، گناہوں سے اور کثرت گناہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زمین میں اس کا دل کے اندر نیکی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک میں یہ نیکیاں کر کے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک معمولی دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ سمجھ جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے، آنکھیں کھول لیتا ہے اور توبہ استغفار سے دل کی سیاہی دھو لیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ سنبھلتا نہیں ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی کو ران کا کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، اسی طرح گناہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو انہوں نے اعمال کیے، کہیں اس کو تباہ کہا ہے، کہیں ختمہ کہا ہے، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ پہلا نفس امارہ کا مطلب وہ نفس جو برائی کے لیے آمادہ کرے، برائی کو لیے اس آدمی کو اکسائے، وہ نفس امارہ ہے۔ اور نفس لوامہ، کوئی آدمی جب برائی کر لیتا ہے تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ ہر آدمی کسی کو قتل کرنے کے بعد، چوری کرنے کے بعد، زناکاری کرنے کے بعد، شراب پینے، کوئی بھی بڑا کبیرہ گناہ کرنے کے بعد اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، ایسا کچھ تو نہیں۔ ہر جیل کاٹنے والا جیل میں پھنساتا ہے، اسی لیے جیل کا ایک نام سدھار گھر بھی ہے۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ نفس امارہ کے بارے میں 13واں پارہ جب شروع ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس لوامہ، اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے قیامت کی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کی قسم، نفس لوامہ کی قسم۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ مومن کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس کا نفس سب سے اونچا ہے جو نفس مطمئنہ ہے۔
سورہ والفجر کے آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مومن آدمی، متقی پرہیز آدمی، جب وفات ہوتی ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ اطمینان والی روح، یہ اللہ کی فرما بردار روح، تو نکل اپنے رب کی رضامندی کی طرف. یا ایھا المطمئنہ نفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کو داخل کر دو، میری جنت میں اس کو داخل کر دو. یہ نفس مطمئنہ تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. مومن کے نفس نفس مطمئنہ ہوتی ہے. آگے فرمایا وقد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. اور جس نے نمازیں پڑھی، جس نے اللہ کا ذکر کیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے. بہت سے لوگ دنیا ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کا یقین نہیں ہے. عزیزوں، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو کم ہے، چھوٹی ہے، لیکن جو نظر نہیں آ رہی ہے اس کی کوئی حد حساب، کوئی پار نہیں ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے کہ اتنی اس کی مقدار ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. آدمی چند منٹ کھیل تماشا کرتا ہے، اسی زندگی دنیا کی زندگی. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یہ اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. وہاں موت نہیں ہے. موت ایک ہی دفعہ ہے، موت کے بعد پھر موت نہیں ہے. خود موت کی جنت دوزخ میں جب حساب ہو جائے گا، موت کی خود موت مینڈے کی شکل میں لا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. نہ جنت میں موت ہے نہ دوزخ میں موت ہے. جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں. وہاں نہ موت ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا. نہ تو زندگی ہے نہ دوزخیوں کے لیے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا. اور جنتیں جو فرمایا جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. ان نیک لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اسی طرح کافروں کے لیے فرمایا خالدین فیہا، یہ لوگ بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے اور نظر نہیں آ رہی آخرت، اس کی طرف آدمی جھکے، اس کی طرف دھیان دے اور یقین کرے کہ ایک دن آنے والا ہے، یہ دنیا چھوڑنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. دنیا کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت پہ پوری دنیا کو، انسانیت کو اتفاق ہے کہ ہر آدمی جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. جب فنا ٹھہری تو 100 برس کا ایک دن، جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن، اور جب فنا ٹھہری تو پھر 100 برس کا ایک دن. کیا نبی، کیا ولی، کیا اہل دولت، کیا فقیر، سب کو ہے منا خلقنا کا صدمہ ایک دن. اس لیے آخرت کی طرف دھیان دو کہ یہ 50 سال، 60 سال، 40 سال کی یہ زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، ایک امانت ہے. اس زندگی کو صحیح طریقے سے ادا کرو اور آخرت کو ہی ترجیح دو دنیا کی زندگی پر، اور اس دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ہے. اور ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ باتیں پہلے کے صحیفوں میں بھی ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی صحیفے اترے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اترے، دوسرے نبیوں پھر، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں. 4 بڑی کتابیں ہیں آسمانی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نبیوں کے اوپر اتری. ان میں بھی ایسی نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی تھی. کیا کیا لکھا اس میں؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس پہلے کے صحیفوں کے اندر جو باتیں ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تیری شرم و حیا نکل جائے تو پھر جو چاہے جو کر. یہ بھی پہلے کے صحیفوں میں بات ہے. شرم، حیا، یہ ایمان کا ایک جز. الطہور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. جس میں حیا نہیں اس کا ایمان نہیں. الحیاء والایمان قرناء جمیعا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. یہ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیا اور ایمان دونوں پاس پاس ہیں. جس طرح سے 2 پرندے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ایک اڑتا دوسرا ہی اڑ جاتا ہے، اسی طرح حیا اور ایمان دونوں پاس پاس ہے. جس کی حیا نکلتی ہے، شرم نکلتی ہے، اس کا ایمان بھی نکل جاتا ہے. کسی کا پہلے ایمان نکلتا ہے، بعد میں حیا نکلتی ہے. کسی کا حیا پہلے نکلتی ہے، ایمان بھی نکلتا ہے.
کہا کہ فیضا رفیع احدہما رفیع الاخر، ایک جب اس جگہ چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا بھی اس کی جگہ چھوڑ دیتا ہے. یہ پہلے کے صحیفوں میں بات تھی. دوسری بات ان صحیفوں میں یہ بھی تھی کہ جسے موت کا یقین ہے مجھے تعجب ہے کہ وہ صرف دنیا میں کیسے خوش رہ سکتا ہے. جس کو موت کا یقین ہے کہ مجھے تعجب ہے کیسے دنیا میں خوش رہ سکتا ہے، اور جو دوزخ کو برحق مانتا ہے مجھے تعجب ہے کہ دنیا میں کیسے ہنسی خوشی عیش آرام سے رہتا ہے. ہیں تیسری ہے کہ جو شخص دنیا کی الٹ پھیر، دنیا کے حوادثات، یہ دنیا کے انقلابات دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے اور پھر بھی وہ اس دنیا کے اوپر تعجب ہے، مطمئن رہتا ہے. مجھے تعجب ہے کہ دنیا میں مطمئن ہے، جبکہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کتنے کروڑ پتی فقیر ہو گئے اور کتنے غریب کروڑ پتی پیسے والے ہو گئے، کتنے اچھے اچھے لوگ ذلیل ہو گئے عزت دار، اور کتنے ذلیل لوگ عزت دار ہو گئے. دنیا کے انقلابات یہ اللہ نے بنایا. آدمی دیکھتا اپنے آنکھوں کے سامنے اور پھر اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے. چوتھی بات کہ جو تقدیر پر ایمان رکھے اور پھر دنیا میں مشقت اٹھاتا رہتا ہے، پریشان حال ہے، تناؤ گرست ہے، ٹینشن میں رہتا ہے. تقدیر پر ایمان والا کبھی ٹینشن میں نہیں رہتا ہے. جو بھی ہمارے اوپر مصیبت تکلیف آتی ہے وہ ہماری تقدیر میں پہلے لکھا رہتا ہے. ما اصاب من مصیبت فی کتاب من قبل ان نبرها لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا ما آتاکم. تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تقدیر پر ایمان والا کبھی بھی ٹینشن میں نہیں رہتا ہے. کہا کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، لکی لا تاسو، جو چیز تم سے چلی جائے اس کا تم افسوس مت کرو، اور جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے دولت یا خوشحالی یعنی یا تندرستی، اس کے اوپر تم اتراؤ مت. ولا تفرحوا ما آتاکم. اللہ نے یہ. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو قیامت کے حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا ہے. یہ یقین ہے کہ قیامت میں حساب کتاب ہوگا، اس زندگی کا ہم کو حساب دینا پڑے گا، اور پھر بھی عمل نہیں کرتا ہے. وہ کتنا بیوقوف آدمی ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. وہ آدمی بیوقوف ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کو عمل نہیں کرتا ہے. والعاجز من اتبع نفسہ وہوا، اور عاجز ہے، کمزور ہے اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. تو جو آدمی قیامت کا یقین جس کو ہے اس کے باوجود عمل نہیں کرتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی نہ دوستی ہے نہ جنت. یہ عمل ہی سے سب کچھ بنتا ہے. حقیقی عید تو ان کی ہے جن کے رمضان کے روزے مقبول ہو گئے. حقیقی عید تو ان کی ہے جن کے روزے سے جن کو فائدہ ہوا. اور حقیقی عید تو ان کی ہے جن کے گناہ کی مغفرت ہو گئی رمضان مبارک میں، اور اخلاق حسنہ کے سانچے میں ڈل گئے. یہ عید کے متعلق چند باتیں ہیں. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ مومن کی تو 5 عید ایسی ہیں کہ جس دن آدمی گناہ سے محفوظ رہے، صبح سے شام تک وہ نیکی میں رہے، کوئی اس سے گناہ سرزد نہ ہو. حقیقی میں اس دن اس کی عید ہے. حقیقی عید تو ایک مسلمان کی اس دن ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو، اس کی موت آئے تو اپنا ایمان بچا کر کے سلامتی کے ساتھ لے جائے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے جو اپنے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، گناہوں کی ملاوٹ نہیں کی، کبیرہ گناہوں کی ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی لوگ راہ پانے والے ہیں. جس دن عید اس دن ہوگی ایک مومن کی جب قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے دیں گے. منکر نکیر پوچھے گا مر ربوں کا، وہ کہے گا ربی اللہ. وہ کہے گا ما دینوں کا، وہ کہے گا اسلام، دین اسلام. اور وہ کہے گا کہ ماں نبیوں کا تیرے نبی کون؟ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منکر نکیر جب 3 سوال کریں گے اس وقت وہ صحیح جواب دے دے گا. حقیقی عید یعنی حقیقی خوشی ایک مومن کو اس وقت نصیب ہوگی، اور حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب ایک مومن اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے دوزخ سے نکل کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اس وقت ایک مسلمان کے صحیح عید ہوگی. حقیقی عید خوشی تو اسی دن ہوگی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز. یہی دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکے کی زندگی ہے.
پانچویں مومن کی جو عید ہے، خوشی ہے، اس دن ہوگی جب وہ اپنے پروردگار کا دیدار نصیب ہوگا. اس وقت خوشی ہوگی جب اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا. ایک مومن کی خوشی اس وقت ہوگی جب وہ پل صراط سے پار ہو کر کے جنت میں چلا جائے گا. یہ مومن کی عید کوئی خوشی ہے. یہ دنیا کی عید تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے خوشی کا دن مقرر کیا، اس لیے ہم اس کو مناتے ہیں. آدمی اس آخرت کے آنے والی عید کو اور آنے والی زندگی کو نہ بھولے. یہی اصل اسلام کی تعلیم ہے اور یہی دین کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہماری نیکیوں کو، ہمارے نماز کو، ہمارے روزے کو اور ہمارے صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ قبولیت کے دعا توفیق عطا فرمائے. سب کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ مومن عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. جو نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی وہ نیکی ہے، باقی اپنا عمل ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں. بھائی عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سے کون لوگ مراد ہیں؟ فاسق فاجر کون؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تو نے آگے نہیں بڑھا، اولئک لہم الخیرات یسارعون فی الخیرات. یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے لیکن پھر بھی ڈرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارا جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو قائم رکھے، اس کو استقامت رکھے. یہ نہیں کہ آج رمضان نکل گئی تو ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، مسجدیں ویران ہو گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایمان اس کا نام نہیں ہے. جو اللہ رمضان میں تھا اب بھی ہے. یہ شیطان رمضان میں تو جکڑ دیے جاتے ہیں لیکن رمضان کے بعد یہ پھر آزاد ہیں. یہ طرح طرح سے بہکاتے امنگیں دلاتے ہیں. آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے اپنے دشمن سے. اسی لیے کہا کہ مومن تو وہ ہے جو ہمیشہ شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو ڈرتا رہے. یہ چیز پیدا ہوتی ہے تقویٰ سے، پرہیزگاری سے. کہ آدمی کے دل میں جب نیکی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کا سینہ، اس کو شرح صدر کرتا ہے، اس کو برائی سے بچاتا ہے اور اس کو نیکی کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطاوار ہیں. یا اللہ تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے. یا اللہ تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. یا اللہ تو ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے یا اللہ تو ان کو شفائے کامل عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرض کو دور فرما. یا اللہ ہم سے جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی طرف سے مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں پل صراط کے راستے سے آسانی سے پار کرا دے. یا اللہ پل صراط کے اوپر ہمیں روشنی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر